ASI شیر گل خان نیازی، ہیڈ کانسٹیبل عبد العزیز، یہ ان کی قربانی ہے۔ اس کے علاوہ 20 ہمارے رینجرز کے جوان ہیں جو انفیکٹ ہوئے ہوئے ہیں، میں ان کا بھی ذکر خاص طور پہ کرنا چاہوں گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سارے جو پچھلے 3 مہینے 26 فروری کے بعد سے تقریباً 3 مہینے ہو گئے، اس پوری چیز میں جو میڈیا اور ہمارے پریس والے، جو میں آپ کو جو بات کہتا ہوں یہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے، جو باقی چیزیں ہیں لوگوں تک پہنچانے کے لیے اپنی جان جوخم میں ڈال کے، اپنی جان کے خطرے میں لا کے رپورٹنگ کر رہے ہیں، ان کو بھی میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، جو ہمارے پریس کے دوست ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک درخواست پورے ملک کے لوگوں سے میں یہ کرنا چاہتا ہوں، ہم نے یہ عید نام تو کر دی ان کے، عید پہ مسلمانوں کا رواج ہے کہ ہم تحفے تحائف ایکسچینج کرتے ہیں۔ آپ ان ڈاکٹرز کو، ان پیرامیڈکس کو عید کا تحفہ کیسے دے سکتے ہیں؟ وہ عید کے تحفے کے لیے میں آپ سب سے کہوں گا، آپ کی توسط سے پورے پاکستان کے لوگوں سے کہوں گا کہ گھروں پہ رہیں۔ عید خوشی کا موقع ہے، اس کو میں جو باتیں کرتا ہوں پھر میرے اوپر بڑی کرٹیسزم ہوتی ہے کہ یہ تو پتہ نہیں آ کے ایک بلیک پکچر پیش کرتا ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کرے ایسا نہ ہو، لیکن جو حقیقت ہے وہ تو بتانا میرا فرض ہے سب کو۔ تو تحفہ آپ یہی دے سکتے ہیں کہ آپ خود احتیاط کریں۔ آپ احتیاط کریں گے تو ہمارے جو میڈیکل ہیلتھ ورکرز ہیں ان کو ان کے اوپر پریشر کم پڑے گا، ہماری ہیلتھ فیسلٹیز چلتی رہیں گی، ہم ایز اے کنٹری اس وبا پہ قابو پانے کی ہمارے اور کوئی ہمارے پاس ہتھیار نہیں ہے۔ ہم نے اپنی ہیلتھ سسٹم کو ایک سٹیپ آگے رکھنا ہے اس وبا سے، اور کوئی حل نہیں ہے، اور اس کے لیے ہم سب رول پلے کر سکتے ہیں۔ ہم محفوظ رہیں، خود کو محفوظ رکھیں، اپنے گھر والوں کو محفوظ رکھیں، بچوں کو محفوظ رکھیں، خاص طور پہ بزرگوں کو اور ان لوگوں کو جن میں کو موبلٹیز ہیں ان کو محفوظ رکھیں۔ ایک ہی مقصد ہے، میرے اوپر الزام ہے کہ میں سیاست کرتا ہوں، میں بالکل سیاست کرتا ہوں، میں لوگوں کی جان بچانے کے لیے سیاست کر رہا ہوں۔ پہلے دن سے میں حقیقت پیش کر رہا ہوں۔ ایک چیز اور جو میں بھول گیا کہ جو ہمارے جان کی کوئی قیمت نہیں، ان کی قربانی کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ میں نے انسپکٹر جنرل پولیس سے ہی بات کی، پھر میں نے ڈاکٹر حضرہ سے کنسلٹ کیا، ہیلتھ منسٹر صاحبہ سے، اور جو ہم پولیس میں ایک پیکج دیتے ہیں ان لائن آف ڈیوٹی، جو وفات پا جائے، وہ پیکج ہم سب پولیس والوں کو جو اس مرض میں اپنی لائن ڈیوٹی نبھاتے ہوئے اپنی جان گنوا بیٹھے ہیں، اور ڈاکٹرز کو ہم دیں گے۔ اس میں تھوڑا سا یہ ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر ڈاکٹرز کو کیسے دیں گے، میں بھی اعلان کرتا ہوں کہ پرائیویٹ سیکٹر کے ڈاکٹرز کو بھی ہم دیں گے، اور پیرامیڈکس جو بھی اس سے ہوتے ہیں، وہی کمپنسیشن، وہی پیکج جو کہ ہم پولیس کو دیتے ہیں لائن آف ڈیوٹی۔ اور اس کا طریقہ کار ہم دیکھ لیں گے کہ کیا ہوتا ہے، لیکن یہ میری زبان ہے، میں اپنی کابینہ سے میں لے جاؤں گا اور یہ پیکج میں ان کے لیے بھی منظور کراؤں گا، اعلان میں بھی کر رہا ہوں۔ ہم نے بے انتہا کوشش کی اور ہم کامیاب بھی ہوئے کافی حد تک۔ ہاں پرابلمز آئے، یہ ایسی وبا تھی کبھی پہلے کسی کو پتہ نہیں تھا۔ میں یہ سیفلی کلیم کر سکتا ہوں، چاہے مانے لوگ یا نہ مانے، کہ صوبہ سندھ کے لوگوں نے
پورے پاکستان کو راستہ دکھایا ہے اس وبا قابو پانے کے لیے. اب چاہے جو کچھ بھی کہہ لیں، اور ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ جی ہماری تعداد کم ہے، بہت اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے رحم کیا ہے، کرم کیا ہے، لیکن اس میں صوبہ سندھ کے لوگوں کی قربانی شامل ہے جو لاک ڈاؤن کے لیے تیار ہوئے اور لاک ڈاؤن کیا اور شروع میں اس کا پھیلاؤ رکا. نہیں تو باقی ملکوں میں ابھی بہت باتیں کر رہے ہیں جی اتنے ملک کھل گئے، وہ عجیب و غریب نمبر، جس کو جو مرضی آتی ہے وہ نمبر دے دیتا ہے اور آگے بڑھاتا ہے. لیکن اگر آپ لوگ خود دیکھیں تو جن جن ممالک نے وہ تدابیر نہیں کی ہیں یا لیٹ ہو گئے، ہم لیٹ نہیں ہوئے. مجھے حیرت کبھی کبھی یہ ہوتی ہے کہ ہمیں الزام دیا جاتا ہے ہمارے اوپر کہ جی آپ نے لاک ڈاؤن کر دیا اور یہ فلاں پریشانی ہوگی، یہ پریشانی ہوگی، اور اس کے اگلے ہی سانس میں کہتے ہیں کہ ہم نے جلدی سٹیپس لیے اس لیے پاکستان بچ گیا اور وہ ہم نے جلدی سے لاک ڈاؤن کیے. خیر جو مرضی ہے وہ کریں. میں زیادہ اور نہیں، باقی میں آپ کے سوالات لے لوں گا اس لیے کہ میں زیادہ اور نہیں کرنا چاہ رہا. صرف آج کا مقصد پریس کانفرنس کا یہ تھا کہ میں یہ عید نام کرنا چاہتا ہوں اپنے ڈاکٹرز، پیرامیڈکس، ہیلتھ ورکرز جو کہ اس وبا سے، کہ ہمارے فرنٹ لائن ورکرز ہیں، ہماری پولیس، ہماری لا انفورسمنٹ، ہماری ریونیو کے لوگ جن لوگوں نے ادھر کام کیا ہے، باقی ڈپارٹمنٹس کے، اور جو کوئی بھی والنٹیئرز جو کوئی بھی مول رہا ہے اس وبا کے لیے، میں یہ عید ان کے نام کرنا چاہتا ہوں. اور آپ سب سے درخواست کرتا ہوں، میڈیا کی توسط سے پورے پاکستان کے لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ اس عید کو سادگی سے منائیں. اگر پتہ نہیں میں نے نئی کپڑے نہیں پہنے اس عید پہ تو کوئی فرق نہیں پڑتا. مجھے تھوڑی سی حیرت ہوئی تھی کہ جب ایسی باتیں ہو رہی تھی کہ جی آپ نے نہیں سلانے کپڑے اور لوگوں نے تو سلانے. میرا نہیں خیال ہے کہ اس ماحول میں ہم نئے کپڑوں کی بات کریں. چلیں آپ سمجھتے ہیں کہ مراد علی شاہ جھوٹ بولتا ہے، کوئی ایسی وبا نہیں، ایسے بھی لوگ ہیں نا، کوئی ایسی وبا بڑی نہیں ہے. لیکن دوسری سانس میں آپ یہ بولتے ہیں کہ جی پوری دنیا میں اکنامک ٹرموائل ہوا ہے، غربت بڑھ گئی ہے. میں وہ نمبروں پہ وقت آئے گا وہ بات کروں گا، جو یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں بڑی بڑی مزیدار باتیں ہیں وہ، لیکن اس وقت کرنے کی نہیں ہے. کروں گا، موقع آئے گا جو اکنامک بات کریں. کرونا کی وجہ سے ہی ہو گیا، کرونا کی وجہ سے نہیں، آپ کی اپنی نااہلی کی وجہ سے سب کچھ ہوا ہے ادھر. چلیں مان لیں کرونا کی وجہ سے غربت بڑھ گئی ہے، لوگ فاقہ کشی پہ مجبور ہو گئے، اس وقت تو سادگی سے عید منانے کے لیے کہہ دو. اسی وجہ سے کہ میں اگر افورڈ کر سکتا ہوں نئے کپڑے اور میں سلوا لوں، وہ مزدور جو افیکٹ ہوا ہے، جو دیہڑی دار جو افیکٹ ہوا ہے، وہ تو نئے کپڑے نہیں لے سکتا. اسی کے لیے آپ نیشنل طور پہ اعلان کریں کہ ہم سادگی سے عید منائیں گے. مجھے امید ہے کہ یہ اعلان، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایک نیشنل نیریٹو ہونا چاہیے، پورے پاکستان میں ایک بات ہونی چاہیے. اور میں یہ ساری ڈیٹیلز جو ہیں اس وقت نہیں، میں آپ لوگ مجھے پتہ ہے سوال ہو سکتا ہے کریں، اسمبلی سیشن جب بھی ہوگا، جب اسپیکر صاحب بلائیں گے ادھر میں پورے جواب دوں گا تاکہ سب کو پتہ چلے کہ کون کس نے کیا 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 ہے اس وبا کے دوران، کس طریقے سے سیبوٹیج کرنے کی کوشش کی گئی ہے، کس طریقے سے لوگوں کی زندگی سے کھیلنے کی کوشش کی گئی ہے. اس میں بہت لوگ انوالوڈ ہیں، لیکن اس وقت میں چاہ رہا ہوں ایک نیشنل یونٹی، ایک نیشنل نیریٹو. تو میری درخواست وزیر اعظم صاحب سے بھی ہے کہ یہ قومی اعلان کریں کہ عید سادگی سے منائی جائے. صوبہ سندھ کے حوالے سے میں نے پورے پاکستان کے لوگوں کو درخواست کی ہے، ایز این انڈیویجول، ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو کے طور پہ میں اپنے صوبے کے لوگوں سے کہہ سکتا ہوں. ایک دو چیزیں اور جو میں اگین بتانا، وبا نمبرز بھی ہیں، میں نمبرز نہیں دوں گا، بہت سارے نمبرز ہو جاتے ہیں.
جہاں تھکلی پاپولیٹڈ ایریاز ہیں پورے پاکستان پوری دنیا میں وہ زیادہ افیکٹ ہوتے ہیں. جہاں پہ پاپولیشن ڈینسٹی زیادہ ہے, یہ کوئی راکٹ سائنس میں نہیں, بہت سمپل سی چیز ہے, وہ زیادہ افیکٹ ہوتے ہیں. ہمیں پتہ ہے پاکستان میں بھی کراچی شہر سب سے زیادہ تھکلی پاپولیٹڈ ہے, سب سے زیادہ افیکٹ کراچی شہر ہوا ہے, دوسرے نمبر پہ لاہور ہوا ہے, اس لیے کہ لاہور اس کے بعد زیادہ تھکلی اس میں کوئی راکٹ سائنس تو نہیں ہے نا. تو جو سٹیپس لینے ان بڑے شہروں میں لینے ہیں نا ہم نے, اور پھر اس کو لسانی اور سیاسی بات میں بدل دیا جاتا ہے. سٹیپس وہی لیں گے جہاں پہ بیماری پھیل رہی ہو زیادہ, اور کہا گیا کہ دشمنی کی فلانے کی وقت بتائے گا ہر چیز کے لیے. لیکن میری ادھر کابینہ, ہماری نیتیں بالکل ٹھیک تھی اور ہماری ریزالو بالکل تھی. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ہدایت پہ, ان کی گائیڈنس میں جو ہم نے فیصلے لیے نیک نیتی سے, اور کافی حد تک درست فیصلے لیے. آپ نے دیکھ لیا نا وہ جو لاک ڈاؤن کھلا تھا, بازاریں, آپ کے اخباروں نے رپورٹ کیا, میں نے نہیں کہا کہ جس طریقے سے شاپنگ ہو رہی ہے بازاروں میں, اچھی بات ہے لوگ خرید و فروخت کریں, لیکن کیا ایسا ماحول تھا کہ لوگ بھوک سے مر رہے تھے؟ کہیں 3 مہینے ہو گئے. ایک آدھ ایشو وہ میرپور خاص کا دکھاتے ہیں, اس کے اور بیک گراؤنڈ میں اور چیزیں, ایک ڈاکٹر کا بتا دیتے ہیں جو کہ غلط ہے. آپ نے جو بھی کرنا ہے وہ کریں بات, ایسی کوئی چیز ہوئی نہیں اس ملک میں. ہاں پرابلمز ہیں, پرابلمز پہلے سے تھے, پرابلمز آپ کے کریٹ کیے ہوئے تھے. کل میں نہیں آج بات کروں گا, وہ وقت آئے گا بات کروں گا. کل ساری آئی نا رپورٹس کی جو انہوں نے نمبرز کے ساتھ فجنگ کی ہے, اکنامک رپورٹنگ ہوئی ہے. مس رپورٹنگ نہیں, فراڈ. مس رپورٹنگ نہیں ہوتی ان چیزوں میں. مس رپورٹنگ ہے کہ غلطی سے مس رپورٹنگ آپ کرتے ہیں کبھی کبھی, آپ فراڈ نہیں کرتے. یہ فراڈ تھا جو کیا ملک کے ساتھ. لیکن خیر اس کو میں بعد میں بات کروں گا, آج نہیں کروں گا. نہیں, ایک آخری چیز میں کہوں گا, ایک چیز میں صرف کہنا چاہتا ہوں, اس لیے وہ میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں. اس کا ایک فار ریچنگ افیکٹ ہے جس کا کووڈ سے ڈائریکٹلی تعلق نہیں ہے, لیکن میں ضرور وہ کہنا چاہتا ہوں. میں نے آج سے ہفتہ ایک پہلے, ڈیٹ مجھے یاد نہیں ہے, ایک نوٹیفیکیشن میری نظر سے گزری آئی فیڈرل گورنمنٹ کی. انہوں نے 10واں نیشنل فائنانس کمیشن کی تشکیل دی اور اس کے ٹیو آرز لکھے. اس پہ میں ایک خط لکھ چکا ہوں پرائم منسٹر صاحب کو. یہ غیر آئینی ہے اور بڑا کلیئر ہے. اگر کبھی میں اور ڈیٹیل میں بھی بات کر لوں گا آپ دوستوں سے, اگر کوئی سوال ہوگا اسپیسیفکلی اس کے لیے. مجھے پتا ہے لاہور ہائی کورٹ میں ایک کیس بھی داخل ہو گیا ہے اس پہ, پاکستان مسلم لیگ نواز نے کیا ہے. اور اگر پرائم منسٹر کی طرف سے مثبت بھی نہیں, مثبت آئینی ایکشن لیتا تو پھر میں آئین کی تو جو حالت ہے, میں پھر کیا بتاؤں آپ کو. ابھی کھل گیا ہوں تو ایک آدھ چیز اور بھی بتا دوں. آئین کو کیسے پامال کیا جا رہا ہے. سی سی آئی کی میٹنگ آئین میں لکھا ہے ہر 90 دن میں ہونی ہے. پچھلی میٹنگ انہوں نے 1.25 سال بعد, 1 سال 1 مہینے 12-13 مہینے بعد کی تھی, جو 23 دسمبر کو تھی. 23 مارچ کو میٹنگ ہونی تھی, 1 مہینہ اور ایکسٹرا ہو گیا. اس پہ کوئی فکر نہیں ہے کہ آئین پہ میں عمل کرتا ہوں یا نہیں کرتا ہوں. نیشنل اکنامک کونسل آئین میں لکھا ہے کہ سال میں 2 میٹنگز ہونی ہیں. جب سے موصوف وزیر اعظم بنے ہیں 1 میٹنگ کی ہے. 29 مئی ہے یا 19 مئی 2019, سال 2018-19 کا جو ایئر تھا اس میں 1 میٹنگ. 2019-20 میں ابھی تک کوئی میٹنگ نہیں, شاید ایک کریں گے بجٹ سے پہلے. لیکن آئین میں لکھا ہے کہ 2 میٹنگ کم از کم, منیمم آف 2. یہ کیوں کوئی نہیں پوچھتا؟ یہ تو مطلب اس میں کوئی مبہم چیز بھی نہیں ہے نا کہ پتہ نہیں یہ ہو سکتا ہے یا وہ ہو سکتا ہے. بڑا کلیئر لکھا ہوا ہے
ایک آرٹیکل 154 ہے، ایک آرٹیکل 1 کیا ہے مرتضی اگر آپ کو یاد ہو، سی سی آئی کا اور این ای سی کا، اور 157 ہے شاید، 157 الیکٹریسٹی کا. خیر وہ دیکھ لیجیے گا، میں کوئی اتنا ایکسپرٹ نہیں ہوں، لیکن یہ تو مجھے اتنا ایکسپرٹ ضرور کو پتا ہے کہ این ای سی کی 2 میٹنگ سال میں ہونی. اس سال ابھی تک ایک میٹنگ بھی نہیں ہوئی، پچھلے سال ایک میٹنگ ہوئی، صرف 2 نہیں ہوئی. تو یہ کیوں کوئی چیک نہیں کرتا کہ آئین پہ چلنا آپ نے اوتھ لیا ہوتا ہے. یہ خیر پھر میں ڈائگریس کر جاؤں گا، یہ تو کہانیاں شروع ہوں گی تو جائیں گی. ونس اگین میں اپنی بات ختم کرنے سے پہلے دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، 1 شوال سن 1441 ہجری عید کا دن ہمارے فرنٹ لائن ورکرز، ہیلتھ ورکرز، ہمارے سیکیورٹی کے اسٹاف، ہماری میڈیا کے لوگ، ان کے نام، ان کی عقیدت میں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ درخواست کہ سادگی سے عید منائی جائے. میں ایک چیز وہ کہہ رہا تھا پھر رک جاتا ہوں اس لیے کہ ڈرتا ہوں، لیکن میں کہہ دوں میں آپ سے یہ بھی چلے میں کروں گا درخواست، نہ نکلیں گھروں سے، اپنے گاؤں میں نہ جائیں. جو لوگ بہت زیادہ کہہ رہے ہیں نا اس وقت، اگر دیہاتوں میں یہ وبا پھیل جاتی ہے، وہاں پہ فیسلٹیز ہمیں پتہ ہے اس طریقے کی نہیں ہے. شہروں میں ہمیں میجر پرابلم ہے، پوری دنیا کو پرابلم ہوا ہے. امریکہ جیسا ایڈوانس ملک، اٹلی، فرانس، اسپین، آپ نے دیکھا ادھر کیا حالت ہوئی ہے. ہمیں شہروں میں پرابلم ہوا ہے اور آگے اور ہوگا، لیکن اگر دیہاتوں میں یہ ویسے پھیل گئی تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. اس لیے میں سب سے درخواست کروں گا کہ اس عید پہ اپنے گاؤں کی طرف نہ جائیں. آپ کا فیصلہ ہے، اب میں روک کسی کو نہیں سکتا. میں آپ کو بتا تو سکتا ہوں، آپ کو گائیڈ تو کر سکتا ہوں چیف ایگزیکٹو. آپ نہ جائیں، اور آپ اس لیے نہ جائیں کہ آپ یہ ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں عید ہیلتھ ورکرز کو، آپ ان کو اور مشکل میں نہیں لانا چاہتے. اور آخر میں جیسے میں نے کہا، میں وزیر اعظم سے بھی درخواست کروں گا کہ وہ نیشنل اعلان کرے کہ یہ عید سادگی سے منائی جائے. بہت شکریہ جی. ناصر شاہ صاحب. بلوچ صاحب کریں گے سوال. اوبر کمیشن کی جو فرانسک رپورٹ ہے وہ آ گئی ہے. آپ کی شخصیت کو ذرا یہ بتانے کہ متنازع بنانے کی بھرپور کوشش کی گئی ہے، اور ایک پورا والیوم ہے کیونکہ اس کے پاس مینڈیٹ بھی نہیں تھا کہ 2015 16 17 18 کی جو بھی آپ نے جو ہے نا سبسڈی دی ہے شوگر ملک کو، اس حوالے سے ان کے پاس مینڈیٹ بھی نہیں تھا. اور آپ گئے بھی اس وجہ سے نہیں ان کے پاس کہ ان کے پاس مینڈیٹ نہیں تھا. تو کیا وجہ ہے؟ آپ گریزاں ہیں، بہت ساری بات نہیں کرتے، لیکن دوسری طرف آپ کی شخصیت کو متنازع بنانے. نہیں، میں نے ابھی دیکھی نہیں ہے رپورٹ. آپ کو اب مل گئی ہے تو مجھے ایک کاپی دے دیں تو میں دیکھ لوں. میں نے دیکھی نہیں ہے، میں دیکھوں گا تو اس پہ جو بھی ہوگا میں ریئیکشن اپنا پراپر دوں گا. میں زیادہ نہیں، میں اس کا جواب ان کو دے چکا ہوں کہ جو انکوائری کمیشن ایکٹ ہے 2017 کا، وہ کہتا ہے کہ کمیشن حکومت بنائے گی. حکومت میننگ فیڈرل کیبنٹ اس کے ٹی او آر سیٹ کرے گی، اور اس میں ان پہ بندش ہے کہ وہ ٹی او آر کے حدود میں رہتے ہوئے اپنی انکوائری کریں. اور انہوں نے مجھے بلایا تھا تو انہوں نے ایک پچھلے سال کا ذکر کیا تھا، اور میں نے یہ لکھا تھا کہ میں آپ کے پچھلے سال آپ کا مینڈیٹ نہیں ہے، اور میں ایک غیر قانونی کام کرتے ہوئے فیسیلیٹیٹ کیسے کروں آپ کو. تو اگر رپورٹ میں کچھ ایسا آئے گا، مجھے نہیں پتا آئے گا تو جواب دے دیں گے. ناصر شاہ صاحب. اچھا، پہلی بات تو یہ کہ
एनएफसी का तो मेरे पास आ गया ना एक नोटिफिकेशन, और वो नोटिफिकेशन मेरे हिसाब से और हमारी लीगल डिपार्टमेंट और हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स के हिसाब से वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम वो कर नहीं सकेंगे, इसलिए मैंने लिख दिया। और मुझे पूरी उम्मीद है कि प्राइम मिनिस्टर ये देखते हुए, और जब आपने सवाल किया मुझसे, एक और साफी ने भी सवाल किया, तो मैंने कहा मुझे लगता नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर जानबूझ के एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो उसको वापस ले लेंगे, और जो आइन में एनएफसी का लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से मेंबर होने चाहिए, और जो आइन में एनएफसी का काम लिखा हुआ है उसी काम तक उसको महदूद रखेंगे। ये तो ये। दूसरा, आपने इरसा का जिक्र किया। इरसा की अभी तक मेरे पास आई नहीं है, टीवी पे सुनी है, कोई ऐसी चीज आई नहीं है। ये मैं आपको क्लियरली बता दूं कि इरसा के मेंबर को जो इरसा का कानून है उसमें सूबे की मशावरत के बगैर नहीं हटा सकते। तो अभी अगर कोई कह रहा है ना आपको कि हट गए, तो ये गलत है। जब मेरे पास जी नहीं, आपके पास है फैसला? नहीं, मैं वही कह रहा हूं ना, मिस रिपोर्टिंग वाली बात। नहीं हट सकता, उनका इरादा हो सकता है, ये इरादा हो सकता है उनका, लेकिन हटाने से पहले उन्हें हमसे मुशावरत करनी होगी। मैं ये क्लियर करना चाहता हूं। इसलिए मैंने अभी तक, आपने सवाल किया तो मैंने जवाब दिया। मेरे पास जब कोई चीज आएगी, हटाने से पहले उन्हें मुशावरत हालात में करनी। कानून मेरे पास ये आईपैड में मौजूद है, वो शिक भी बता देता हूँ। उसके एग्जैक्ट सेक्शन 6 है, उसमें एग्जैक्ट वर्ड्स है रिमूवल के लिए, रखने के लिए भी बंदा कि सूबे से नॉमिनेट होगा बंदा, और रिमूवल के लिए भी लिखा है कि इन कंसल्टेशन विद द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, कोई वजह, और उसमें वजूहत दी हुई है कि किस वजह से निकाला जा सकता है। और उसमें फेडरल गवर्नमेंट ने पहले अपना ओपिनियन बनाया, तो उन्होंने बनाना है कि फलाने बंदे को या इसको निकालना है। तो पहले फेडरल गवर्नमेंट ने तय करना है कि हम चाहते हैं कि इसको निकालें, लेकिन निकालने से पहले उन्हें सूबे से मुशावरत करनी है। तो ये बात है। अगर कोई गैर कानूनी गैर आईनी बात हुई, मैं आपको फिर करेक्ट करूं, मिस रिपोर्टिंग जो मैंने कहा था ना, हटा नहीं दिया अभी तक। नोटिफिकेशन देखा है आपने? मंजूरी दी कि हम इसको हटाना चाहते हैं। मैंने जो, मुझे मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मैंने अभी देखा नहीं है, और वो मुशावरत करेंगे अब। तो ये आप लोग को क्लियर होना चाहिए। मुशावरत करेंगे तो हम अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे। हो सकता है हम एग्री करें, हो सकता है ना करें, हमारी काबीना बैठेगी, गवर्नमेंट फैसला करेगी। तीसरा, हाँ, ट्रेन चल गई भाई। हमने मना किया था। ट्रेन फेडरल सब्जेक्ट है, आपको पता है। मैं शुक्रगुजार हूं कि हमसे पूछा गया। हमने बिल्कुल क्लियरली मना किया कि हम नहीं चलाने दे सकते। हम अभी भी उस पर कायम है, लेकिन वो फेडरल सब्जेक्ट है, वो चला लेते हैं, तो हमें तो इंटरफियर नहीं कर सकते फेडरल काम के साथ। फिलहाल तो यहां से पहली ट्रेन अप गई है। मैं जो कह रहा हूं, मैं लोगों से कह रहा हूं अपने घरों पे नहीं जाए। मैं क्यों कह रहा हूं यही चीज? तो इसलिए मैं अल्लाह ताला से सिर्फ दुआ कर सकता हूं कि अल्लाह ताला लोगों को, आपने देखा भी था जैसे ट्रांसपोर्ट में लोग बैठ रहे हैं, जैसे शॉपिंग पे लोग जा रहे हैं, हम लोगों से कह ही सकते हैं। तो ये है इसका। बहुत शॉर्ट है। यार मुझे देखें, इस वक्त तक फेडरल गवर्नमेंट ने रिवाइज नंबर राइटिंग में नहीं दिया। मुझे हैरत इस चीज की है। मैं परसों, कल मैंने नहीं पूछा, हो सकता है कल दे दिया। परसों मैंने फाइनेंस सेक्रेटरी से पूछा था, अभी तक उन्होंने जो 5.55 ट्रिलियन की उनकी एफपीआर की थी टारगेट, वो राइटिंग में, जबानी मीटिंगों में कभी कहते हैं ये मसला पहले से कहते हैं, अभी नहीं कहते। इनका कभी भी टारगेट पूरा नहीं होना था, वो मुझे पहले से पता था, लेकिन इन्होंने वो दिया। उसके हिसाब से, मैं नंबर फिर आपको गलत ना बता दूं, 233 अरब या कुछ कम है उस हिसाब से मंथली अगर जाए, लेकिन हो सकता है आगे पीछे 200 अरब से ऊपर है। नहीं,
ان کے پیسے ڈی فریز کیے ہیں. ان کا اماؤنٹ ہے جو ہمیں ریلیز کرنا پڑا ہے، جس سے 523 ہے یا 33 ہے پروجیکٹس کمپلیٹ ہو جائیں گے. یہ کرائٹیریا رکھ کے ہم نے کچھ پیسے ریلیز کیے. بہت بڑی ہٹ پڑی ہے. پرابلی ہمارا انفارچونیٹلی پچھلے سال جب بہت برا سال تھا، جب ہم نے کہا تھا کہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی بار ہوا ہے کہ ریونیوز پچھلے سال سے کم ہوئے. پاکستان کی ہسٹری میں پہلی بار ہوا ہے کہ ہماری اے ڈی پی پچھلے سال سے کم خرچ ہوئی ہے. یہ نوسط اس سال بھی کنٹینیو ہوئی ہے. میں یہ کہہ سکتا ہوں. نہیں، یہ ہم اس پہ دیکھیں، میں یہ تو پہلے بھی بتا چکا ہوں، ہیلتھ سیکٹر پہ ہم فوکس کر رہے ہیں. ہم ایک کراچی میں انفیکشس ڈیزیز ہاسپٹل بنا رہے ہیں. ہم ہر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ڈویژنل ہیڈ کوارٹر پہ انفیکشس ڈیزیز ہاسپٹل، یہ بھی اے ڈی پی میں آئے گا. ہیلتھ فیسلٹیز پہ ہم خاص، اس لیے کہ ہمیں اس وقت ضرورت ہے، خاص توجہ دیں گے. باقی پروجیکٹس، باقی سیکٹرز کو تھوڑا پیچھے رکھنا پڑے گا ہمیں. ایگزیکٹ وہ نمبرز تو بجٹ میں آئیں گے تو پتہ چلیں گے، لیکن آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس طریقے سے جو ہم چاہ رہے ہیں وہ ڈیولپمنٹ ہم نہیں کر سکیں گے. سر آپ نے ذکر کیا کہ جو ڈاکٹرز، پیرامیڈکس اور پولیس کے جوانوں کے لیے پیکیج، اگر اس کی کچھ تفصیل بتا دیں. دوسرا یہ کہ پیرکوٹ میں جو ٹیسٹنگ کے حوالے سے شبہات تھے یا وہاں پر جو لاک ڈاؤن پابندیوں پر عمل نہیں کیا گیا، وہ ایڈمنسٹریٹو فالٹ بھی تھا، تو ان کے خلاف بھی کوئی ایکشن لیا جانا چاہیے. کس کے خلاف؟ جو ایڈمنسٹریشن میں جہاں لاک ڈاؤن کی پابندی پر عمل نہیں کیا. دیکھیں، اگر اگین وہ مس رپورٹنگ آپ کی طرف سے ہو، میں آپ کبھی کبھی آپ کو بھی تھوڑا سا بلیم کروں گا. آپ بھی ہمارے ساتھی ہیں، ہمارے بھائی ہیں، غلطیاں آپ سے بھی ہو سکتی ہیں. اس طریقے کی مس رپورٹنگ ہو لوگوں کے غلط کہنے پہ کہ جب کیا کہا تھا، سرکاری اسپتال سے کرائیں تو پازیٹیو آتا ہے، پرائیویٹ سے کرائیں تو نیگیٹو آتا ہے. کون سے پرائیویٹ سے نیگیٹو آیا تھا مجھے یہ بھی بتا دیں ساتھ میں. جو ٹیسٹ ہوئے تھے ٹھیک ہے، ڈاؤ کے تھے وہ ٹیسٹ جو پہلے آئے تھے، ٹھیک ہے جی، اور دوسری بار بھی انہی سے کرائے تھے. اچھا، مجھے حیرت اس بات پہ ہوتی ہے، کیا مجھے شوق ہے کسی کو کووڈ دینے کا یا ڈاؤ کو شوق ہے؟ ان ٹیسٹ میں کچھ ایرر تو ہوتا ہی ہے جو ایک ہے، لیکن مریض ایک دن پازیٹیو اور اگلے دن نیگیٹو ہو سکتا ہے. اور چانس فالس نیگیٹو کا جو مجھے ایکسپرٹس نے بتایا وہ زیادہ ہے فالس پازیٹیو سے. یعنی میرا ٹیسٹ کیا جائے اور ایک لیب کہے میں پازیٹیو ہوں، دوسری لیب کہے میں نیگیٹو ہوں، تو نیگیٹو والے کے غلط ہونے کے جو ایکسپرٹس کہتے ہیں چانس زیادہ ہے. اس کو اٹھا کے آپ لوگوں نے کر دیا ایسا، مطلب انفارچونیٹلی وہ میڈیا میں چلا نا، کچھ لوگ جن کو اس کا احساس نہیں ہے. اور وہ ٹیسٹ میں نے کرائے تھے بھائی سارے. ایک ٹیسٹ میں نے خود فون کر کے جن لوگ افیکٹ ہوئے تھے ان کا ٹیسٹ میں نے اپنے کہنے پہ، رات جب مجھے پتا چلا کہ کوئی صاحب ہو گئے ہیں، میں نے رات کو 12 بجے، 12:15 بجے تھے اس وقت، نہیں 12:45، 12:45 بجے رابطہ ہوا. مجھے کہا گیا کہ جی نہ صرف میں بلکہ میں تو اپنے بچوں کے ساتھ لے کے گاڑی میں اور میں کراچی آیا ہوں. میں نے ان سے کہا آپ نے نہایت ہی غلط کام کیا ہے، اب آپ اپنے بچوں کے ٹیسٹ کرائیں. میں نے رات کو کہا کہ میں ٹیم بھیجتا ہوں. وہ ٹیم رات کو انہوں نے کانٹیکٹ کیا 1 بجے، انہوں نے کہا ابھی بھیج دو. پھر کہا نہیں ابھی تو بہت لیٹ ہوگی، صبح 11 بجے بھیج دو. اور ایک صاحب کا نمبر دیا کہ 11 بجے ادھر فون کر کے بھیج دی گیا. 11 بجے میں نے 12 بجے خود فون کر کے بھائی تم نے لے لیا ٹیسٹ؟ کہا نہیں کہ وہ 11 بجے سے اس کو فون کر رہے ہیں، وہ فون نہیں اٹھا رہے وہ شخص. پھر 1-1:30 بجے کانٹیکٹ ہوا، 3 بجے جا کے ان کے سیمپل لیے گئے دوبارہ، میں نے دلوائے. اور اس کو بدنیتی اس طریقے کی شو کرنا اور اس کو اتنا اچھالنا، یار میرا کیا انٹرسٹ ہے کسی کو. اس وقت میرا ایک وزیر آغا خان میں ایڈمٹ ہے اور اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس کی زندگی، ان شاء اللہ تعالیٰ ڈاکٹرز پوری کوشش کریں، ہمارے فرنٹ لائن ورکرز پوری کوشش کر رہے ہیں. ایک اور میرا ایم پی ہے جو ہے وہ افیکٹڈ ہے، کل اس کو 102 بخار تھا، میری کل اس سے بات ہوئی. ایک تیسری ہماری ایم پی بہن انفیکٹڈ ہے.
2 MPs پاکستان میں جان کی بازی ہار چکی ہیں اس سے. مجھے اگر پتہ چلے گا اور آپ کے بھی ایک ساتھی کا ہوا تو میں نے امیڈیٹلی اس سے کانٹیکٹ کیا. تو میں جو اپنے بس میں ہے وہ کرتے ہیں. لوگوں کو ٹھیک ہے اعتراض ہو سکتا ہے, میں کیوں چاہوں گا کسی کو پازیٹو کھلوانا, میری عقل سے باہر ہے یہ اس قسم کی سوچ. یہ سوچ صرف ہے سیاست, یہ ہے وہ غلط منفی سیاست. سیاست بری چیز نہیں ہے. میری سیاست ہے خدمت کرنا. میری سیاست ہے کہ لوگ اگر کوئی بھی انفیکٹ ہو جائے, چاہے وہ امیر ہو چاہے غریب ہو. میں نے رات کو 3 4 بجے جب مجھے اطلاع ملی ہے لوگوں کی کہ پرابلمز آئے, ایڈمنسٹریشن کو اٹھایا ہے میں نے, اور ایڈمنسٹریشن الرٹ رہی ہے. ہیلتھ ڈپارٹمنٹ, میں نے ایک ذکر بھی کیا تھا, میں نے ایک دن رات کو 3:30 پونے 1.5 مہینے پرانی بات ہے, DHO سینٹرل اور اسسٹنٹ کمشنر تھے, کو 3:30 بجے فون کیا تھا اینڈ دے آنسرڈ دیئر فونز, اور انہوں نے اس وقت ایمبولینس لے کے, ایک مریض تھا اس کو اسپتال لے گئے تھے. تو یہ مجھے کیا ضرورت تھی, میں کسی اس کو نہیں جانتا تھا, مجھے کسی کا میسج آیا تھا ایسے ہی. میں نیک نیتی سے کام کروں. اگر اس نے آپ کو اس طریقے سے مذاق اڑانا ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے, اللہ تعالیٰ آپ کو اس وبا سے محفوظ رکھے. میں جب کہتا ہوں کہ جی آپ سوشل ڈسٹینسنگ کریں, دور دور رہیں, پھر بھی آپ سب اکٹھے ہوتے ہیں, آپ کی مرضی, آپ اپنی جان سے کھیلنا چاہتے ہیں. جی آپ کی تقریباً 20-22 روز پہلے میٹنگ ہوئی تھی, آپ نے کہا کہ کلینک میں OPDs کے لیے SOPs وغیرہ آپ کی سفارشیں آئیں گی, وہ آ گئی نہیں وہ اس کے ساتھ پیرالل ایک اور بھی ہے, پاکستانی میڈیکل ایسوسیشن جو لوگ مطلب آن لائن جو ہے نا کلینک بھی کر رہے ہیں, ان کی نیتی موجود بھی ہیں, پاور پوائنٹ کے اوپر پریزنٹیشن وغیرہ کہ کتنا فاصلہ ہونا چاہیے, ان کو بھی تھوڑا ملاقات کا موقع دے دیں. میں مل چکا ہوں, نہیں پاکستان میں مل چکا ہوں بھائی, مل چکا ہوں. آپ کو نہیں پتا, آپ مجھے بتائیں گے میں کس سے ملا ہوں کس سے نہیں. میں مل چکا ہوں. ان کی ساری پریزنٹیشن انہوں نے آپ کو دینے سے پہلے مجھے دی ہے. انہی کے کہنے پہ اور انہی کی گائیڈنس کے بعد ہم نے جو بریل کے جو ہے SOPs وہ چینج کیے. تو میں مل چکا ہوں. ہم نے SOPs جو OPDs کیے ہیں, ہم سب سے پہلے صوبہ تھا جنہوں نے سلیکٹیو OPDs شروع بھی کی تھی. تو یہ ہم ساری چیزیں یہ کر رہے ہیں, لیکن ہم obviously وہ ڈاکٹرز کا سب سے زیادہ خیال رکھنا ہے. ہم نے ان SOPs کے ساتھ ان کو کہا ہوا ہے, اور وہ آلریڈی ہے. اور پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسیشن, نام مجھے اس وقت ذہن سے نکل رہا ہے, ڈاکٹر صاحب تھے, انہوں نے میرے سے خود ایک بار نہیں 2 بار مل کے گئے, 2 بار مل کے گئے. شروع دن سے آپ کی پریورٹی کورونا وائرس رہی ہے, لیکن ان کی پریورٹی غیر آئینی اقدام رہے ہیں, NFC سے لے کر اس تک اب گورنر راج کی باتیں کر رہے ہیں. آپ کی اسٹریٹجی کیا ہوگی اگر وہ مسلسل اس طرح غیر آئینی اقدام اٹھاتے رہیں؟ میری اسٹریٹجی آگے بھی یہی ہوگی کہ کرونا وائرس, اس وبا, اس مشکل کو کاؤنٹر کرنے کے لیے میں چلتا رہا ہوں. باقی یہ میں نے نہیں کہا, یہ آپ کا سوال اگر کسی نے نہیں سنا میں ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ آپ نے کہا کہ حکومت سندھ کی پرائیورٹی, حکومت سندھ کا فوکس کرونا وائرس سے بچانے کے لیے لوگوں کو رہی ہے, اور ان کی یعنی فیڈرل گورنمنٹ آپ نے کہا ہوگا یا دوسرے جو ہمارے مخالف ہیں ان کی رہی ہے غیر آئینی کام. میں نے نہیں کہا, یہ آپ نے کہا ہے. اب یہ آپ لکھ بھی دینا یار, یہ چیزیں لکھے بھی تو صحیح کہ یہ غیر آئینی کام ہے. غیر آئینی کام اس ملک میں نہیں ہوں گے. اور میں تو حیرت ہی ہوتی ہے باتیں سن کے. اب تو کبھی کبھی ابھی وہ اخباروں میں کالم آتے ہیں نا, کچھ مزاحیہ کالمز آتے ہیں, آپ نے اب تو سیریس کالم بھی پڑھتے ہوئے لگتا ہے کہ شاید یہ مزاحیہ کالم ہے. اتنے اس میں باتیں ہوتی ہیں, کچھ بڑی بڑی اداروں کی رپورٹس پڑھ کے لگتا ہے کہ شاید یہ کوئی تنزیہ یا مزاحیہ کچھ کہہ رہے ہیں. تو یہ مذاکرات کی بات کر جاتے ہیں, اس لیے کہ سیریس بات انہوں نے کر دینی ہے. میں کے تھرو اگر وہ ہوں گے, اس کام انہوں نے بڑا اچھا کیا ہے, اگر کچھ ہوں گے تو ان کو ملے گا.
मिलियान कटौती थी या ज़ाहिरा कोरोना में आहे इन सालनि खां सिंध हुकूमत बजट में नौकरियूं रखंदी बि अचे पर उहे जेके मिलनि थियूं अटे में लूण बराबरि ईंदड़ बजट में नौकरियूं रखंदव सिंध जा नौजवान बेरोज़गार नौजवान नौकरियुनि जो आसरो कनि या न? असां नौकरियूं बिल्कुलु रखंदासीं, ख़ासि तौर ते हेल्थ सेक्टर में असांखे बीफ अप करणो आहे। मिनिस्टर साहिब को मैंने ऑलरेडी कहा हुआ, हेल्थ डिपार्टमेंट का और चाहिए। मैंने तो बहुत दिन से कहा हुआ है और हम बिलीव करते हैं इस पे कि इस वक्त खास तौर पे मेडिकल प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक्स, हेल्थ से रिलेटेड जो लोग हैं, जिसको नौकरी चाहिए हम देंगे। हमें ज़रूर वो कानून को देखना होगा, कानून पे चलते हुए तो नौकरियां इंशाल्लाह ताला देंगे, लेकिन हमें जिस तरीके से हम नौकरियां देना चाहते हैं वो इसलिए नहीं दे सक रहे कि हमारी रिसोर्स कंस्ट्रेंट है। लेकिन हम हेल्थ सेक्टर में ख़ास तौर पे हम आपकी बात हुई थी कि वो जो है आपको पैसे तो नहीं देंगे लेकिन जो सेहत के लिए जो इक्विपमेंट चाहिए होगा, वेंटिलेटर चाहिए होगा, वज़ीर आज़म ने वो दिए अभी तक या नहीं दिए आपको? ये बहुत बड़ी चल रही है कंट्रोवर्सी। मैं ज़्यादा फ्यूल नहीं करना चाहूँगा, हमें मदद की है, लेकिन मैं दोबारा कहूँगा एक भी वेंटिलेटर नहीं दिया है। हमें एक लिस्ट दी गई थी कि 20 वेंटिलेटर, वो हमने रिसीव नहीं किए। हमें बाकी मदद मैं ये नहीं कह रहा, पीपीईज दिए हैं, हम दिया है, हमें टेस्टिंग किट्स के हवाले से मदद की है, लेकिन जो वेंटिलेटर का आपने स्पेसिफिक जिक्र किया हमें नहीं मिला। एक और चीज़ भी मैं आपको बता दूं कि हमें ये रिपोर्ट मिली कि 3 पीसीआर मशीन्स दी गई हैं। मैंने बहुत ढूंढी, मिल गई हैं मुझे, अब वो मिल गई हैं। सिंध हुकूमत को अगर आप कहना चाहते हैं तो एक मिली है, सक्खर में जो लगाई है अभी, वो भी डायरेक्टली दी थी। इसके वो शुरू में मैंने कहा था कि नहीं, हमें पता नहीं था, इट डिड नॉट कम थ्रू पीडीएमए और दी हेल्थ डिपार्टमेंट। किसी तरीके से अच्छी बात है, डायरेक्टली सक्खर में उन्होंने एक पीसीआर मशीन दी, 3 नहीं दी, बाकी 2 मिल गई हैं। मैं नहीं बोलना चाहूंगा कि वो कहाँ गई, आप खुद ही पता कर ले। पेश कर रही है, बहुत अच्छा फैसला है, लेकिन सिंध के जेलों में आजकल रिपोर्ट हो रहा है कि तेजी से कोर्ट फैल रहा है कि जेलों में हजारों कैदी, बिल्कुल गवर्नमेंट क्या एक्शन ले रही है। और मेरा छोटा सा और सवाल है कि 3 माह पहले नौशर फिरोज में हमारा एक साहसी साथी शहीद हुआ था, शहीद अजीज मेमन, उस वाले से आपने जेआईटी कायम की थी, उनको 15 दिन में आपने कहा रिपोर्ट पेश करें, 3 माह गुजर गए, उस वाले से कुछ मर्डर केस को सबसे पहले तो आपका जो पहला सवाल है बिल्कुल बहुत ज़्यादा तशवीशनाक बात है। हमें जेल्स में हमेशा से डर था, हमने शुरू में ही कोर्टों से भी रिजू किया था कि ये इनको पेश ना होने दिया जाए। चीफ जस्टिस साहब से भी मिले थे, लॉ मिनिस्टर साहब, लॉ एडवाइज़र साहब, और उन्हें बताया था, और मैंने आपको सब किस्सा पता है, वो भी हुआ था। हमने कुछ रिलीफ देना चाहिए अंडर लॉ, जो कानून इजाज़त देता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये नहीं करना। सुप्रीम कोर्ट के एहतराम में और उनके ऑर्डर्स के तहत हमने वो रिलीफ नहीं दी। हम कुछ लोगों को छोड़ना चाह रहे थे जो ऐसे कैदी थे जो अपने एक सज़ा, जो एक कानून के तहत जो हमें इजाज़त थी हुकूमत को, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं। इस बीमारी के उससे फिर अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा केसेस हुए, हमने उनको आइसोलेट किया, उधर अलग किया है। दुनिया भर में जो ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुए हैं ऐसी जगहों पे ही हुए। वेस्ट के अंदर वो जो नर्सिंग होम्स होते हैं, वो भी एक तरीके से बहुत सारे लोगों को एक जगह इकट्ठा करके वहाँ पे प्रॉब्लम्स हुए। ये डिटेंशन सेंटर्स में, जेल्स में हुए। अनफॉर्चुनेटली पंजाब में पहले हो गए थे, लाहौर में, या मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, लेकिन पंजाब में हुए थे, और अब सेंट्रल जेल कराची में भी बहुत ज़्यादा, बहुत तशवीशनाक बात है। हम जो भी डॉक्टर्स की राय के मुताबिक जो भी एहतियाती तदाबीर लेनी है वो ले रहे हैं, और इंश्योर करें कि वो और फैले ना। उधर कर रहे हैं कोशिश ही पूरी, लेकिन बड़ा मुश्किल चीज़ है ना। इसीलिए हम चाह रहे थे कि जेलों में वो लोग जिनको हम कानून के तहत छोड़ सकें उनको छोड़ दें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा आया कि आप नहीं कर सकते, फिर हमने वो नहीं किया।
ہاں صحافی کے لیے آئی ایم آن اٹ، اس کی پروگریس ہو رہی ہے. میں نہیں بتانا چاہوں گا ابھی خود کہ کیا پوزیشن ہے اس چیز کی. ہے مجھے کچھ انفارمیشن لیکن میں نہیں شیئر کرنا چاہوں گا. وہ کچھ دنوں میں مجھے امید ہے کہ وہ انرتھ کر لے گی پولیس، مجھے پوری امید ہے. اور جو اس کے جو بھی ہمارے شہید صحافی کے خون میں ملوث ہیں ان کو بھرپور سزا دلائیں گے ہم انشاءاللہ. صاحب یہ فرمائے گا کہ کورونا ٹائیگر فورس کا سب بڑا ذکر ہے. کل ورلڈ اکنامک فورم کے اندر بھی وزیر اعظم صاحب نے اس کا ذکر کیا. سندھ کے اندر جو ہے وہ گورنر صاحب کو ان کی سربراہی دی جا رہی ہے اور ایک خط بھی لکھا گیا ہے کہ سندھ حکومت شاید ان لوگوں کو کام میں یا استعمال میں نہیں لانا چاہتی. آپ کا اس پر سندھ حکومت کی طرف سے کیا واضح موقف ہے؟ اور کورونا ٹائیگر فورس جو ہے وہ سندھ کے اندر ایسا کیا کام کرنے جا رہی ہے جو آپ نہیں کر پاتے؟ میرے بھائی مجھے پہلی بات تو یہ کہ ہم نے کوئی ایسا منع نہیں کیا. ہم نے تو خط لکھ دیا تھا کہ فیسیلیٹیٹ کریں گے، لیکن وہ میں زیادہ اس کو سیاسی بنانا نہیں چاہتا، لیکن لگتا یہی ہے کہ آپ باقی سارے اداروں کو چھوڑ کے آپ اپنے اداروں کو تو استعمال میں لا نہیں رہے، اور آپ ایک چیز اور کھڑی کرنا چاہتے ہیں جس کا کوئی سر پیر ابھی تک سمجھ نہیں آیا مجھے. اگر آپ لوگوں کو آ گیا ہے کہ ایگزیکٹلی کیا کریں گے، مطلب میں نے وہ کچھ تصاویر دیکھی ہیں، مجھے پتہ چلا تھا کہ یہ کرونا کیا کہہ رہے ہیں اس کو، ٹائیگر فورس جو ہے یہ لوگوں کو روکے گی، ہے نا، کہ آپ نہ جائیں. بھائی لوگوں کو روکنے کا طریقہ ہے حکومت نے وہ پالیسیز دینی ہے کہ آپ اکٹھے نہ ہوں. آپ کہہ کے بھی کہ جی جاؤ موج کرو شاپنگ کرو اور پھر کہیں کہ لوگوں کو کہ یہ ٹائیگر فورس کیا کیسے روکے گی یار. مجھے میں اپنی پولیس ابھی تک 5 پولیس والے شہید ہو چکے، مطلب آپ ان کو کیسے، پولیس والے ٹرینڈ ہیں، ان کی نوکری ہے، آپ کیسے ایسے شخص کو کہیں گے؟ اور لوگ آپ نے بڑی وہ ویڈیوز اور اب تو بہت ساری آگے اور کیسے روکیں گے؟ مطلب مجھے سمجھ نہیں آئی کہ ان کا کام کیا ہے، لیکن ہم پورا تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں. جو چیز سمجھ آئے گی اس کی ہم نے تو کہا ہے کریں، لیکن وہ خود ہی فیصلے کرتے ہیں، خود ہی آگے کرتے ہیں. ہم کچھ ان پہ، ان فیصلوں پہ، ان کی چیزوں پہ کوئی کیا کہتے ہیں ان کو ناکام کرنے کے لیے ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کرو یار اچھا ہے. اگر رفیع اللہ ان کے لیے کام لے کے آیا ہے ٹائیگر فورس کے لیے بتائے گا بابا جی. یہ دیکھیں میری بات سنیں، یہ ایک ہر آدمی، آپ جیسے آپ نے سوال کیا، میں نے بہت لوگوں سے صلاح مشورہ کیا ہے. مارکیٹ والے تو آبویسلی چاہتے ہیں کہ زیادہ ان کا اپنا انٹرسٹ ہے کہ کوئی بھی نہیں. میں نے ایز اے گورنمنٹ فیصلہ کرنا ہے جو میں سمجھوں بہتر ہو اور صلاح مشورے کے بعد. ہم یہ مارکیٹس اگر 24 گھنٹے کھول دیں، میرے یہ خیال ہے کہ صبح سحری سے لے کے اور رات 8 بجے تک شاید 1% بندہ جائے، اور رات 8 بجے سے لے کے صبح سحری تک دوبارہ 99% بندہ نکلا ہوگا. یہ ہے کہ نہیں ہے؟ اگر کوئی ایک کہے کہ یہ میری تھنکنگ غلط ہے تو میں لوگوں کو بچانے کے لیے تاکہ وہ رش کم ہو، اس کے باوجود میں نے جو دیکھا کہ لوگ، میں نے وہ تصویریں دیکھی ہیں وہ درست ہے، آپ لوگوں نے نہیں دی ہیں، مطلب میڈیا کے تھرو ہی کراچی کی بھی دیکھی، لاہور کی بھی دیکھی، راجہ بازار کی بھی دیکھی ہے، پنڈی کے کوئٹہ کی بھی دیکھی ہیں اور پشاور کی بھی دیکھی ہے. یہ تصویریں دیکھنے کے بعد تو بڑا خوف اور ڈر آتا ہے. لیکن میں اس کو اور پروموٹ کیسے کروں کہ نہیں بھائی تم 24 گھنٹے جاؤ، اور مجھے پتا ہے کہ رات کو 10 بجے میں ایک ٹائم دے دیتا ہوں ایسا ہمارے، اور وہ اس کی، اس میں قصور لوگوں کا نہیں ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس میں قصور ہمارا ہے کہ ہم لوگوں کو صحیح گائیڈ نہیں کر سکے. ہم یہ مکسڈ میسیجنگ کرتے رہے. لوگ واقعی سمجھ رہے ہیں کہ یہ کوئی وبا ہے ہی نہیں. ایسی باتیں آ بھی گئی تھی بہت سینئر لیول پہ، پھر وہ چینج ہو گئی. اگر یہ میسج آئے گا تو ایک آدمی کیا سمجھے گا؟ مطلب میرے اوپر تو پینٹ کر دیا نا کہ یہ پتہ نہیں ہر غلط چیز بتا رہا ہے.
वो इन्होंने इतना कहा, कभी कोई आके पूरी कोशिश कर ली उन्होंने, वो जो भी करना है खैर। तो अब लोग कहते हैं कि यार दूसरी तरफ को भी सुन लो, दूसरी तरफ कोई और मैसेज देती है। लोगों का इसमें कोई कसूर नहीं, मैं लोगों को कसूरवार नहीं ठहराऊंगा, मैं हुक्मरानों को कसूरवार ठहराऊंगा कि उन्होंने सही गाइड नहीं किया लोगों को। अगर ठीक है शॉपिंग करनी है, आपने करनी है या जरूरी सामान लेने जाना है, आप अपना एहतियात तो करें। बिल्कुल आपने देखा एहतियात नहीं हुआ। एहतियात इसलिए नहीं हुआ कि आपने वो मैसेजिंग सही नहीं दी, और फिर आप एक्सपेक्ट करें कि लोगों से कि लोग उसको फॉलो करेंगे, और लोगों ने नहीं किया फॉलो। मैं फिर से लोगों से दरखास्त करूंगा, मैंने की है। अभी मैंने कहा ना कि ईद पे भी घरों पे ना जाएं अपने, जहां पे वहीं पे ईद कर लें। ईद के हमने नमाजों की भी SOPs वगैरह दी हुई हैं, मेहरबानी करके उनको फॉलो करें। मेरी बात सुने, जंगी हालात में क्या होता है, बहुत ये मसाइल पूरे पाकिस्तान में है, शहर कराची में भी बहुत मसाइल है। पानी के मसले हमें पता है ना, हमारे पास 550 MGD पानी मैक्सिमम आता है, ये हमें पता है ना। ये कोरोना की वजह से कोई पानी शॉर्ट तो नहीं हो गया ना, ये प्रॉब्लम पहले से है। कचरे की सफाई के इश्यूज हम वक्तन फवक्तन ये मुहिमें चलाते रहे ताकि वो बैकलॉग पूरा करे, ये भी हमने किया है ना। ये इश्यूज हैं। इस वक्त बड़ा इशू क्या है? इस वक्त बड़ा इशू अपनी जान बचाना। मैं बहुत क्लियर हूं इस बात पे। आप चाहे जो कुछ कह दें, जिस डायरेक्शन में इस कॉन्वर्सेशन को ले जाएं, मैं वापस आऊंगा, मैंने अपने लोगों की जिंदगियां बचानी है, मेरी प्रायोरिटी ये। अभी भाई ने कह भी दिया, बड़ा शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने सही समझा बात को। ये इश्यूज हैं। मैंने तो पहले दिन से मेरे पे यही इल्जाम लगाया कि घंटों घंटों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये आगाही यही होती है ना। खुद मना किया मैंने कि लोगों में ना जाएं, इकट्ठे ना हो। मैंने जब बाहर गया हूं शहर से, शहर में भी आपने देखा अभी तक वही प्रोटोकॉल रखता हूं जाने का, गाड़ी में 2 लोग। आप एग्जाम्पल से ये सोचते हैं। हाँ, अगर आपने ये डाइवर्ट करनी है टेंशन, ये मसाइल मैं कह रहा हूं है। सबसे बड़ा मसला है आपने अपने टारगेट्स, ये 5.55 ट्रिलियन इसी से खर्च होना था ना। ये जो FPR के पैसे आने, हमारा हिस्सा है उसमें ना। 70% कहते हैं ना सूबों का, 60 कितना 50-60% सूबों का हिस्सा है। आप नहीं करेंगे, आप फेल करेंगे, 60% सूबों पे इफेक्ट पड़ेगा उसका। इसी वजह से ये प्रॉब्लम 9 महीने, कोरोना तो 26 फरवरी को हुआ ना पहला केस, और 1 अप्रैल तक आप डिनाइल में थे। 1 अप्रैल तक फेडरल गवर्नमेंट डिनाइल में थी, मेरे ऊपर इल्जाम तराशियां थी, और 1 अप्रैल को खुद कहा कि लॉकडाउन को 14 दिन बढ़ा दो। 1 अप्रैल को जाके कहा था। तो 31 मार्च तक तो आपने कौन से तीर मार लिए थे इधर। तो हकीकत तो जाएं, इस वक्त फोकस इस चीज पे रखें, बाकी चीजें भी होंगी। कोई ऐसा मैं नहीं कहूंगा कि वो इश्यूज पुराने हैं, और बिल्कुल वो भी हुकूमत की जिम्मेदारी उनको पूरा करना। मौलवी साहब, आप दुआ कराएंगे या सवाल करेंगे? सवाल करने में एक आध पहले जी जबार के बाद ने कल तनकीद की है कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में 151 जो भर्ती किए गए हैं ताहालिया नौजवान, वो उर्दू बोलने वाला उनमें कोई एक भी नहीं है। तो उनके इस एतराज पर आप क्या कहेंगे कि ये बिलावजह तनकीद है, या आपने वाकई कोई उर्दू बोलने वाले किसी को जो है वो नौकरी नहीं दी? दूसरी बात है कि FIA में कंप्लेन की गई थी आपकी जानिब से कि आपके ऊपर एक गलत इल्जाम लगाकर ऑडियो और वीडियो बयान जारी किए गए। इसके नताइज क्या आए हैं, और इस तरह के सोशल मीडिया पर आप पर इल्जाम ऐसे लग रहे हैं जैसे लग रहा है कि सिंध हुकूमत इंतहाई बदतरीन हुकूमत हो। रोड पर देखा जाए तो पुलिस भत्ते लेती फिरती है और आवाम तंग है। वजीर हाउस तक का जो रोड है वो शाम को बंद कर दिया जाता है और आवाम को डाइवर्ट कर दिया जाता है। अच्छा, सबसे पहली बात, बंद 5 बजे तो मैंने कहा सब बंद कर दो भाई। वजीर आला हाउस की क्या बात है, उधर शायद मेरे डर से ज्यादा इंप्लीमेंट हो जाता है। मेरी बात सुने, नंबर 1,
آپ نے کہا نوکریاں میں نہیں دیتا، سندھ پبلک سروس کمیشن دیتی ہے. سندھ پبلک سروس کمیشن میں ایک نام بھی نہیں جانتا جو نوکریاں 151، میں نے ابھی تک وہ لسٹ دیکھی بھی نہیں ہے، اس لیے میرا کام نہیں ہے. وہ سندھ پبلک سروس کمیشن کا کام ہے. کسی کو اعتراض ہے کسی بھی وجہ سے طریقہ کار ہے ہم، اور اگر یہ اعتراض ہے میں اس کو خود بھی پتہ کر لوں گا چیئرمین سے، لیکن اس میں حکومت کو مروز الزام ٹھہرانا کہ وہ غلط ہے. پبلک سروس کمیشن کا کام ہے، اور ہمارے پاس پبلک سروس کمیشن میں اچھے لوگ ہیں بالکل جو کر رہے ہیں کام. نمبر 1. دوسرا آپ نے کہا ایف آئی اے، اس کا میں آپ کو بتاتا ہوں. ایف آئی اے کو بالکل لکھا تھا، پھر ایف آئی اے نے مجھے خود بلا لیا وہ شوگر کمیشن میں. آج شوگر کمیشن ختم ہو گیا، اس لیے وہ قانون ہے کہ شوگر کمیشن جب اپنی رپورٹ کر دیتا ہے، اس وقت تک میں اس لیے نہیں اپروچ کرا رہا تھا اپنی حکومت سے کہ کہیں گے پتہ نہیں اس کی وجہ سے ہمیں کہہ رہا ہے کہ کر لو. میں آپ کو پوچھوں گا ان سے ضرور کہ بھئی آپ کی یہ کیا آپ نے کیا رزلٹ نکالی ہے. یا تو میں نے یہ ساری چیزیں کہی ہیں اور ہیں تو مجھے پکڑو، یا مجھے پکڑ کے دو جن لوگوں نے یہ کہا ہے. اور تیسری چیز یہ کہ ہم کوشش یہی کر رہے ہیں جو 5 بجے کے بعد تھوڑی سختی کرتے ہیں. اگین جو مکسڈ میسیجز کی وجہ سے بڑا مشکل ہو جاتا ہے یہ امپلیمنٹ کرنا. اگر ایک ہی نیریٹو، ایک ہی جو ہے بیانیہ جائے ہر ایک کا تو بڑا آسان ہوتا ہے لا انفورسمنٹ کے لیے سنبھالنا ہے، حکومت کے لیے سنبھالنا. لیکن اگر الگ الگ باتیں جائیں تو ایک مشکل ہو جاتی ہے، پھر اسی میں الزامات بھی لگتے ہیں. بولیے صاحب. سوال تو کرنے دو بھائی آپ. ماشاء اللہ الحمد للہ. اگر آپ کی اطلاعات مجھ تک نہ ہوتی تو خدا کی قسم میں آدھا مر چکا ہوتا. ایک آپ سے میری درخواست، یہ جو ویڈیوز تدفین کی ویڈیوز فوٹوز اس طرح کے جو شیئر ہو رہی ہیں، اس پہ پابندی کے لیے کوئی قانون سازی کریں. یہ لوگوں کو آدھے سے زیادہ مار دیتی ہے. میرا 70 سالہ باپ بار بار مجھے ذکر کر رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ دیکھو اس کا تدفین. میں ان کو کہہ رہا تھا کہ خدا کا واسطہ ایسا نہیں ہے. یہ میری آپ سے درخواست. میں دیکھیں آپ سے بالکل میں اتفاق کرتا ہوں، لیکن شیئر کرنے والے بھی آپ کے دوست آپ کے بھائی ہیں، ہم ہی ہیں نا. ٹھیک ہے میں اچھا اس میں میں یہ بتا دوں کہ وہ تدفین کے حوالے سے بہت زیادہ لوگوں میں ایک پائی جاتا تناؤ پایا جاتا تھا، اور اس وجہ سے جو بھائی نے ذکر بھی کیا تھا پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسیشن نے ایس او پیز دیں. ہم نے فیڈرل گورنمنٹ کو بھیجی، فیڈرل گورنمنٹ نے کوئی جواب نہیں دیا. بہت دن ہو گئے، جب بہت زیادہ ٹائم ہو گیا پھر میں نے بیٹھ کے خود ایک میٹنگ کی، ڈاکٹر حضرات کو بلایا. ڈاکٹر حضرات نے پھر وہ ایک ایس او پی وہ ایشو ہو گئی ہیں ایس او پی ہماری. اب وہ تدفین ایسے ہوتی ہے کہ جو پہلے جو باڈی کے ساتھ جو احتیاطی تدابیر کر لینی ہوتی ہیں وہ کر لی جاتی ہیں اسپتال میں. غسل کے لیے بھی ایک پی پی اس کے ساتھ، اور ایون جو اگر فیملی کے لوگ کوئی غسل شریک ہونا چاہیں تو ان کو بھی طریقہ کار سے غسل دے کے، اور ونس وہ باڈی صحیح ہو جائے پھر اس کو پراپر تدفین جو ہوتے کر لیے جاتے ہیں. لیکن آپ کا بالکل صحیح بات ہے، یہ کوئی فائدہ نہیں دیتی چیزیں. میں تو پہلے دن سے دیکھیں آپ نے بات کی، ہم سب نے احتیاط کرنا ہے اپنا. ہم اگر اس کو ایک مذاق سمجھ لیں، اور اسی وجہ سے مذاق سمجھتے ہیں کہ اوپر سے جو بیانیے آتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے کہ ہم اس وبا پہ قابو پائیں. کوئی میں اچھا بڑے الزام لگائے گیا، ابھی تک کل بھی لگے ہیں. میں سن کے تھوڑا سا ہنستا بھی ہوں، تھوڑا شاید دیکھتا ہوں یار پتہ نہیں میں کوئی غلطی کر رہا ہوں. میرا خیال ہے کوئی غلطی نہیں کر رہا. اس شہر میں وبا زیادہ پھیلی ہوئی ہے بنسبت اور جگہوں سے، تو سختی بھی وہیں کرنی ہے نا. سختی کا مطلب یہ کہ احتیاطی تدابیر بھی وہیں استعمال کرنی ہے نا.
کیوں ہم کہتے ہیں لوگوں سے یار بھائی اپنی زندگیوں کا خیال کرو. یہ اللہ تعالیٰ میں ہمیشہ کہتا ہوں میں غلط ہوں, اللہ تعالیٰ کرے میں غلط ہوں, لیکن ہمیں سارے لوگ بتاتے ہیں, میری یہ میسیجز ہیں ادھر پڑھ کے میں بھی سناؤں گا, جو ایکسپرٹس ہیں جو جانتے ہیں اس کو, میں کہتا ہوں بھائی اس کا کیا ہوگا. وہ کہتے ہیں کہ جی 14 دن بعد آپ کو نمبرز زیادہ آنا شروع ہوں گے اور مہینے بعد اس کا افیکٹ اللہ تعالیٰ کرے وہ نہ آئے لیکن افیکٹ آئے گا. اس وقت ہم 15 سے 20% روزانہ ہماری انفیکشن ریٹ ہے جتنے ہم ٹیسٹ کرتے ہیں. ہمارا ایک اور صوبہ ہے جس میں 32-33% انفیکشن ریٹ ہے. میں نام نہیں لوں گا, آپ لوگ دیکھ لیجیے گا نمبرز, میں کسی کو نہیں کہنا چاہتا, ٹھیک ہے. ایک صوبہ ایسا بھی جس میں 8-10% ہے, اچھی بات ہے, انفیکشن ریٹ ہے. لیکن ہمیں یہ وبا جو ہے یہ باؤنڈریز, اگر میں غلطی کر رہا ہوں میری غلطی سے آپ افیکٹ ہوں گے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ ایک نیشنل نیریٹو ہو. جو مجھے کہا گیا نا کہ جی آپ پہلے تو خود بہت کہا گیا آپ تو خود سٹیپ لیتے تھے, اب کیوں رک رہے ہیں. یار میں نے صوبہ سندھ کو صرف بند کر دیا یا کچھ کر دیا, اس سے فائدہ نہیں ہوگا. اس لیے کہ باؤنڈریز, ہمیں کوئی ویزا نہیں چاہیے ایک صوبے سے دوسرے صوبے آنے کے لیے, ہمیں پاسپورٹ نہیں چاہیے, یہ فری ہے. آئین مجھے اجازت دیتا ہے کہ میں ملک کے کسی حصے میں بھی جا سکوں. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں ایک نیشنل نیریٹو آئے, جس قسم کی بھی احتیاطی تدابیر ہو, جس قسم کا بھی لاک ڈاؤن ہو, وہ پورے ملک میں ایک جیسا ہو. نہیں مانی گئی بات, مطلب اس حد تک کہ بات مان کے بھی لیٹسٹ, ابھی آپ نے بولا لیٹسٹ جو ہوا ہے 7 مئی کو نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی کی میٹنگ ہوتی ہے, اس کے منٹس ہیں, وہ ہے بھی پبلک ڈومین میں بھی ہیں. منٹس میں کہا گیا کہ شاپنگ مالز بند رہیں گی 31 مئی تک. ہم نے تو اور کچھ نہیں, میں اس سے ایگری کروں یا نہ کروں کہ شاپنگ مالز کھلیں یا بند ہو. جب میں نے کہا ایک نیشنل نیریٹو ہونا چاہیے, یہ پتہ چلا کہ سپریم کورٹ کے اندر ایک صوبے نے کہہ دیا ہم نے کھول دیا, غلط بھی نہیں, اس وقت تک نہیں کھولی تھی, ہم نے کھول دی ہے. دوسرے تو کہا گیا کہ یہ صوبہ سندھ کے ساتھ کراچی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. بھائی فیصلہ آپ نے کیا, یہ فیصلہ این سی او سی میں آیا تھا. این سی او سی جو نیشنل کمانڈ پتہ نہیں جو بھی ہے آپریشن, اس میں ہوا, اس میں بھی میں موجود تھا. اگلے دن پرائم منسٹر صاحب نے اس کے منٹس ایشو ہوئے, میں جھوٹ بول رہا ہوں تو آپ لوگ دیکھ لیں. اور الزام ایک بڑے فورم پہ لگایا جاتا ہے کہ سندھ کے ساتھ کراچی کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. مطلب یہ تو شاید ہم ان کے اس جال میں آ گئے, جیسے کہا نا کہ یہ صرف تخریب کاری کر رہے ہیں اس پورے ماحول میں. ہم تب سے کہہ رہے ہیں بھائی جیسے آپ کہو, جو چیز ہمیں نہیں پسند آئی ہم نہ کہتے ہیں. ہم نے کہا نا کہ ٹرینیں نہ چلاؤ, ہم نے کہا جہاز نہ چلاؤ, چلا رہے. یہ میں بتا رہا ہوں, بڑا ٹھیک ہے فیڈرل سبجیکٹ سے کیا کر سکتے ہیں, ہمارا آئینی حق نہیں ہے ان کے اوپر. تو آپ نے جو بات کہی سب اللہ کرے پوری سب کو, یہ میرا اور کوئی مقصد نہیں ہے یہ باتیں کرنے کا. جو میں جانتا ہوں, اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں شاید کچھ بہتر جانتا ہوں, میں سیاستدان ہوں, ڈاکٹر نہیں ہوں, میں ایڈمنسٹریٹر ہوں, چیف ایگزیکٹو ہوں صوبے کا. میرے فیصلوں سے لوگوں کی زندگیوں پہ اثر پڑے گا, اور میں وہی فیصلہ کروں گا جو مجھے ایکسپرٹس بتائیں گے. ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سارا اینالائز کر کے بتاتا ہے. ڈاکٹر صاحبہ بیٹھی ہیں, کئی فیصلوں سے جو فیڈرل گورنمنٹ لے رہی ہے وہ کہتی ہیں کہ ان کو کہیں نہ کریں, اور ہم کہتے ہیں, خود بیٹھتی ہیں میٹنگز میں کہتی ہیں کہ یہ نہ کریں, لیکن وہ جب کہتے نہیں جی ہم نے یہ کرنا ہے, کنسٹرکشن انڈسٹری کھولنی ہے, تو کھول دو. ہم جس حد تک بچا سکیں گے. اب ایس او پیز فالو کرنی ہے, مطلب میں تو کہہ رہا ہوں کہنے کی ضرورت نہیں ہے نا, لیکن لوگوں کا رجحان اس طرف نہیں ہے. اس لیے نہیں ہے کہ وہ مکس میسیجنگ آ رہی ہے. آپ ہی کے لوگ بیٹھ کے, اگر انفارچونیٹلی مجھے افسوس بھی ہوا تھا بہت, لیکن میں اس وقت کوئی ایسی تلخ بات کرنا مناسب نہیں ہے کہ الزام یہ لگایا جائے کہ جی سیاسی لیبارٹریز میں
एक रिपोर्ट आती है, प्राइवेट में दूसरी आती है। नहीं, इसका मकसद क्या था? मतलब कि हम जो पब्लिक जो गवर्नमेंट लेबोरेटरीज हैं उनमें हम कोई इंटरफियर कर रहे हैं? चीफ मिनिस्टर इंटरफियर कर रहे हैं? मतलब ये सोच सकता है कोई बात? लेकिन कहां से ये भी उड़ाई गई बात, जिसने भी बोला है। नहीं, ये आप भाई कहां से मिलते हैं? ये कोई सोच सकता है? मतलब ये बात किसी के जहन में आती, लेकिन ये भी मीडिया में उड़ी और नेशनल चैनल पे बात हुई, जिसने भी की। देखिए, मेरे से मैं आपको बताऊं, मेरे से जो भी एक्सपर्ट्स जिनसे मैंने बात की है वो इसके हक में नहीं है। वो कहते हैं कि नहीं, हर्ड इम्यूनिटी जो इज्तिमाई पता नहीं क्या कहते हैं, वो हर्ड इम्यूनिटी जो है ना वो नहीं समझ। एक तो अभी तक ये भी नहीं पता लोगों को क्लियर कि इम्यूनिटी कितनी दिन के लिए होती है। इससे एक बार कोई इन्फेक्ट हो जाए उसमें हमें ये भी इल्जाम आया आप एंटीबॉडी टेस्ट ही नहीं करा रहे, आप नहीं चाहते कि आपको पता चले कि क्या पोजीशन है। एंटीबॉडी टेस्ट एक्सपर्ट से कहने पे कराएंगे, मुझे क्या पता इस चीज का, लेकिन मैंने खुद तजुर्बा किया है कि वो एंटीबॉडी टेस्ट ज्यादा गलत रिजल्ट दे रहे हैं। जो लोग इन्फेक्टेड हैं उनको कह रहे हैं कि एंटीबॉडीज है ही नहीं उनकी, जो ठीक हो गए हमें पता है उनको कह रहे हैं कि नहीं जी इनकी एंटीबॉडीज है ही नहीं। तो जब एक करेक्ट रिजल्ट नहीं आती तो आप क्यों वो टेस्ट करेंगे? डॉक्टर्स की उससे की तो जबरदस्त, मुझे अभी तक कोई हर्ड इम्यूनिटी पे कोई पॉजिटिव किस्म की रिस्पॉन्स नहीं है। उसके नुकसानात अगर आप सिंपल नंबर कर लेना, हर्ड इम्यूनिटी का क्या मतलब है कि आपके या तो पूरा, एक तो मैं एक बताऊं, इंसानों के हर्ड नहीं होते यार, वो अंग्रेजी का लफ्ज है। हर्ड होते हैं शीप, बकरियों के होते हैं, ठीक है, और भेड़ियों के पैक होता है अंग्रेजी में लफ्ज। ये पैक वाले जो है ना उनको समझना चाहिए कि इंसान हर्ड नहीं होते, गाय भैंस बकरियां नहीं है हम, ठीक है। उसके लिए आप मतलब क्या है इसका कि जी 22 करोड़ अवाम है इस मुल्क की, 70% इन्फेक्ट हो जाए। कोई कहता है 70%, कोई 80%, कोई 50%, चले 50% कर लेते हैं, 11 करोड़ अवाम इन्फेक्ट हो जाए। खुद ही बता रहे हैं 11 करोड़ में से हम बहुत अच्छे हैं, 2.1%, 2.2% है हमारी इन्फेक्शियस रेट की फर्टिलिटीज, ठीक है जी। अब ये कर लें, इज दैट एक्सेप्टेबल इन एनी वे? ये सोच तो आप इस सोच, आप जितना चाहें, अगर हो जाता है ये, मैंने ख्याल नहीं रखा, आपने नहीं रखा, इनफैक्ट मैं हो जाता हूं, आप हो जाते हैं अपना ख्याल ना रखने की वजह से, या अपनी ड्यूटी में आप कोशिश तो ये करेंगे ना कि आप इन्फेक्ट ना हो। ये क्या सी बात है यार, सबको बीमार होने दो। मुझे देखिए, मेरी समझ से बाहर है। मैं मेडिकल एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन जिन मेडिकल एक्सपर्ट से मैंने बात की उन्होंने कोई अच्छी रिस्पांस नहीं दी है मुझे इसकी, मैं वही बता सकता हूं। लेकिन कुछ लोगों का ख्याल है एवरीबडी इज करता हूं। एक मिनट जी, आप बताएं, एक मिनट आपका होगी। यार मैं कंटेम्प्ट में ना जाऊं, मैं बहुत डरता हूं कभी कभी। एसओपी तो ऐसे ही होगी ना, हमने कानून बनाए, हमने बहुत सख्त भारी जुर्माने रखे एसओपीज ना फॉलो करने में की वजह से, लेकिन हमें यह भी कहा गया है कि ये तो आपने सील भी ना करना है, बंद भी ना करना, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। हम हैं एसओपीज इंप्लीमेंट कराने के लिए हमने दुकानें बंद की, एसओपीज इंप्लीमेंट कराने के लिए हमने लोगों को ना चाहते हुए अरेस्ट भी किया। ये तरीक़ेकार होते हैं। लेकिन आपने जो पहला सवाल किया था, एग्जैक्ट डिटेल्स कुछ देर में मैं कहूँगा कि बिल्कुल प्रॉपर तरीके से मुझे
اس وقت پتہ ہے ہمارے پاس جو پولیس میں ان لائن آف ڈیوٹی اگر کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے تو اس کو غالباً 10 لاکھ روپے دیے جاتے ہیں، ایک نوکری دی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ بھی کچھ ہے، وہ پوری ڈیٹیل آ جائے گی. پلس میں نہیں، وہ الگ ہے ہاں وہ مجھے پتا ہے، میں اس لیے وہ کنفرم کرنا چاہتا ہوں. اس کے علاوہ میں نے فائنانس ڈپارٹمنٹ کو کہا ہے وہ جو انشورنس ہیلتھ پروفیشنلز کی وہ بھی ہم نے کرائی ہے، وہ بھی کرا رہے ہیں، اور اس سے بھی ان کو ملے گا، وہ بھی ہم فائنل سٹیجز میں ہیں اس کے لیے بھی. تو یہ سب دیکھا جائے گا. سر ہماری گزارش آپ کی وہی میڈیا ورکرز کی جو سیلریز بہت سارے اداروں میں ایسے ہیں وہ مشروط کی گئی تھی لیکن پھر وہ ریلیز نہیں ہوئی. ابھی تک اتنے سارے لوگ موجود ہیں، کوئی ایسا پلان پر بنانے پی جی اے کے ساتھ سی پی ایم کے ساتھ آپ لوگ بیٹھ بھی سکتے ہیں، ان کو سمجھا بھی سکتے ہیں. ایک بات کا اور اس میں کوئی آپ کرنے جا رہا ہے، اس میں اعلان کیا ہے کہ انڈرسٹینڈنگ بنا دو. میں خودکشی کروں گا امت کے دفتر کے سامنے. میں کہتا ہوں میں بات کر لوں گا، میں خود بھی کروں گا اس کو فالو اپ، میں خود فالو اپ کروں گا اس پہ. نہیں میں خود اس پہ فالو اپ کروں گا. اور کافی چیزیں ہیں جو میرے پاس بتانے کے لیے، لیکن انشاءاللہ میں آج صرف میں تھوڑا پھر بھی ڈائگریس ہو گیا، ہونا نہیں چاہ رہا تھا. آج صرف میں دوبارہ ختم کرنے سے پہلے آپ سے کہوں گا اگر ایک میسج اس پریس کانفرنس، اور کوئی چھوڑے، اگر میں نے کوئی کسی کو کرٹیسائز کیا ہو آپ نہ چلائیں، وہ مجھے نہیں ضرورت ہے. میں نے آپ کو صرف انفارم کرنے کے لیے یہ باتیں کی ہیں، ٹھیک ہے. ایک میسج صرف دیں کہ یہ عید ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں ہم اپنے فرنٹ لائن ورکرز، ڈاکٹرز، لا انفورسمنٹ، ہمارے میڈیا لوگوں کے، ٹھیک ہے. اور عید سادگی سے منائیں، اپنے گھروں کو نہ جائیں، جو نماز وغیرہ کے لیے ایس او پیز ہیں ان پہ پابندی کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ میری وزیر اعظم سے درخواست ہے کہ وہ نیشنل لیول پہ بھی اعلان کریں کہ عید سادگی سے منائی جائے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ، دعا کر لیں. اللهم إني أسألك العافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. یا اللہ پاک ہمارے اعمال، ہمارے نیک اعمال کو قبول منظور فرما، بدی سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ پاک تمام آسمانی زمینی بلیات سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ پاک یہ جو وبا کی شکل ہے، یا اللہ پاک اس سے پوری قوم کو، پوری انسانیت کو نجات عطا فرما. یا اللہ پاک ہم سب کی عزت، مال، جان، عزت، آبرو کی حفاظت فرما. یا اللہ پاک ہماری جائز خواہشات کو پورا فرما. یا اللہ پاک آپ نے خود فرمایا ہے کہ انسان کی جان کو بچانا ہے، پوری انسانیت کو بچانا ہے. اور آپ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کعبہ کی طرف دیکھ کے، کعبہ تیری حرمت سے زیادہ ایک انسان کی، مومن کی جو انسان کی حرمت ہے وہ زیادہ اہمیت کی حامل. یا اللہ پاک ہمیں انسانیت کو بچانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ پاک جو لوگ نیک نیتی کے ساتھ اس کام میں لگے ہوئے ہیں، یا اللہ پاک ان کو مزید اخلاص عطا فرما، ہدایت عطا فرما. یا اللہ کا پاک ہم میں سے اگر کسی کے دل میں کوئی قدورت ہے تو یا اللہ پاک اس کو دور کرنے کی توفیق عطا فرما. ہماری حلال روزی میں برکت عطا فرما، حرام سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ پاک ہم سچ کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرما، ہمارے بلدوں کی حفاظت فرما، ہمارے پاکستان کی حفاظت فرما، گلی محلوں کی حفاظت فرما. یا اللہ پاک جو مظلومین اس دنیا سے چلے گئے ہیں، یا اللہ پاک ان کی کامل مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کو لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما. یا اللہ پاک ہم میں سے جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے، یا اللہ پاک ان کی کامل مغفرت فرما، جن کے والدین حیات ہیں یا اللہ پاک صحت کاملہ کے ساتھ، یا اللہ پاک عمر مقبول عطا فرما اور ہم سب کو ان کی خدمت کے زندگی توفیق عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ وآل بیتہ واتباعہ